ذلت کو کبھی راہ نہ دے. کوئی کچھ دے نہیں سکتا اگر اللہ کہ یہ کائنات آپ سے آپ نہیں بنی بلکہ اس کا بنانے والا ہے، اور بنانے والا اکیلا ہے. جس طرح اللہ اکیلا اپنی ذات میں، اسی طرح اپنے اختیارات میں بھی اکیلا ہے. نفع و نقصان تنہا اللہ کے ہاتھ میں، عزت و ذلت تنہا اللہ کے ہاتھ میں. اولاد دینا اور اولاد سے محروم کرنا یہ خالص خدائی اختیار ہے. کوئی اس کے اختیارات میں دخل نہیں دے سکتا. کوئی اس کے قلم کو مجبور نہیں کر سکتا. یہ سوال محمد جمیل کا ہے. پوچھتے ہیں کہ مولانا، انسان اپنے اندر وہ توکل کیسے پیدا کرے جس کے ذریعہ وہ دنیا کی تمام چیزوں سے بے نیازی محسوس کرے اور ہر ضرورت و حاجت میں پوری دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرے؟ اس بارے میں جو بڑے لوگوں نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ اہل توکل کی صحبت اختیار کرو. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. پوچھتے ہو کہ عاشقی کیا ہے، مجھ سے بن جاؤ، خود سمجھ لو گے. جو عاشق ہیں ان کے صحبت اختیار کرے تو آدمی میں عشق آ جائے گا. ایسے جو اہل توکل ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کی صحبت میں بیٹھے. یہی بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ اہل یقین کی صحبت میں بیٹھنے سے یقین آتا ہے. یہ سوال عمار خان کا ہے، اورنگ آباد کے. آج اکثر علماء عبادات و احکام اور اخلاقیات پر تو گفتگو کرتے ہیں، لیکن توحید، خاص طور سے الوہیت اور اللہ کے نام اور صفات کے تعلق سے، جس میں اکثر لوگ گمراہ ہیں، گفتگو نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ وہ حضرات، قرآن کریم کا جو موضوع ہے، قرآن کریم کا کوئی صفحہ توحید کے بیان سے خالی نہیں. اگر کسی صفحے میں توحید کا بیان نہیں ہے بالفرض تو اللہ کے صفات کا ذکر ہے. واللہ علیم خبیر، ان اللہ علیم قدیر. یہ بھی توحید، یعنی اللہ کے اوصاف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر. تو جو حضرات توحید کے مضمون سے چشم پوشی کرتے ہیں اور پہلوتہی کرتے ہیں، وہ قرآن کے مزاج پر عمل نہیں کر رہے ہیں. قرآن میں تو توحید ہی عنصر غالب ہے. ان کو تو اپنے بیانات اور اپنے مواعظ کے اندر توحید کے عنصر غالب پر توجہ دینی چاہیے، اور زیادہ عنصر ان کی تقریر کا توحید ہونا چاہیے. یہ ایک بھائی ہیں، پرشانش آلتی یہ نام ہے، بی کام ہیں، مارکیٹنگ ایگزیکیوٹیو ہیں. پوچھتے ہیں کہ شیخ براہ کرم اس بات کا حوالہ دے دیں کہ توحید کا لفظ قرآن یا حدیث میں کہیں آیا ہے؟ قرآن کریم میں تو بنیادی اصول ہوتے ہیں اور فروع تو قیامت تک ختم نہیں ہوں گی. اگر تمام شاخیں کی مصدر، ایک ہوتا ہے مصدر، ایک ہوتا ہے مشتق، تو اگر تمام مصادر اور تمام مشتقات تو اربوں جلدیں بھی احاطہ نہ کر پاتی. اس لیے قرآن کریم تو اصول ذکر کرتا ہے. اب کہیں پر مصدر ہے تو مشتق اس سے نکال لیا گیا، کہیں مشتق ہے تو اس سے مصدر نکال لیا گیا. تو توحید اگرچہ مصدر نہیں ذکر ہے مگر اس کا مشتق ذکر ہے. جیسے امت واحدہ، واحدہ نکلا تو توحید ہی سے ہے. تو بھائی یہ تھوڑی کوئی ڈکشنری کی کتاب نہیں ہے. قرآن میرے دوستو، قرآن کریم تو کتاب ہدایت ہے، اور اس میں الفاظ جو ہیں وہ اصول ہیں، ان سے آپ فروع کو نکال سکتے ہیں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ وَاحِدَةٌ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، کہ میں تمہارا رب ہوں اور یہ امت واحدہ ہے. یہاں واحد کا لفظ آیا ہے، واحد کا لفظ توحید ہی سے نکلا ہے. یہ ایک بھائی ہیں حافظ قرآن سید لقمان.
پوچھتے ہیں کہ مولانا سے گزارش ہے کہ براہ کرم تکوینی نظام کی تشریح فرمائیں تاکہ ہم توحید پر ثابت قدمی سے قائم رہ سکیں۔ بھائی تکوینی نظام تو انبیاء بھی نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، جب ایک حضرت موسیٰ نے واز کہا اور اس میں دریا بہا دیے علم کے، لوگ آشاش کر کے رہ گئے، تو کسی نے پوچھا حضرت آپ سے زیادہ کوئی علم والا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں، اور صحیح تھا جواب، کیونکہ نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ میاں چاہتے تھے کہ موسیٰ اپنی شایان شان جواب دینا چاہیے، تو اللہ میاں نے کہا موسیٰ تم نے کہا تم سب سے زیادہ علم رکھتے ہو، ہمارا ایک بندہ ایسا علم رکھتا ہے جو تم کو بھی نہیں ہے۔ کہا کون؟ کہا خضر۔ کہاں ملیں گے؟ دو دریاؤں کے بیچ میں سنگم میں، یعنی ادھر دریا ادھر دریا بیچ میں۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے ہمت کے تھے کہ مل کر ہی چھوڑا، دریا پار کیا اور پہنچے وہاں، دیکھا تو کمبل اوڑھے لیٹا ہے ایک شخص، تو جگایا نہیں۔ انبیاء سے زیادہ ادب کون کر سکتا ہے؟ ہم اور آپ ہوتے تو جگا دیتے، جگایا نہیں، کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم۔ تو حضرت خضر ہی لیٹے ہوئے تھے اور وہاں تو کوئی تھا نہیں، دو دریاؤں کے سنگم میں کون پہنچ سکتا تھا؟ تو فرمایا وعلیکم السلام انا بارضک السلام، وعلیکم السلام، یہ سلام کہاں سے آیا؟ فرمایا موسیٰ۔ کہا موسیٰ بنی عمران، موسیٰ بنی اسرائیل؟ کہا ہاں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، حضرت میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے جو آپ کو علم دیا وہ مجھے نہیں حاصل ہے، وہ علم آپ مجھ کو دے دیجئے۔ تو دیکھیے یہ علم کون سا تھا؟ علم تکوینی، یعنی کائنات کے اندر پس پردہ کیا ہو رہا ہے اس کو ہم نہیں جانتے۔ کوئی آدمی اولاد سے محروم ہے، بڑا نیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار اس کو اولاد ہونا چاہیے، مگر پردے کے پیچھے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اولاد کا نہ ہونا ہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ ایک آدمی مال سے محروم ہے، آپ کہتے ہیں اس کو مالدار ہونا چاہیے، لیکن تکوینی علم یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کے لیے غریبی ہی بہتر ہے۔ تو یہ علم حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا عطا کیا تھا۔ چنانچہ پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے، اور جب بیچ مجھار میں کشتی پہنچی تو کلہاڑی لے کر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک تختہ نکال دیا، قریب تک جب ڈوب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مارے، کیا سب کو ڈبونے کا ارادہ ہے؟ تو حضرت خضر نے فرمایا تھا تم نے تو کہا تھا کہ میں صبر کروں گا، اور بول پڑے، کہا بھول گئے معاف کیجیے۔ پھر آگے چلے، ایک لڑکا ہنستا کھیلتا ملا اور اس کا پیر پکڑ کر اور سر دیوار پہ دے مارا، بھیجا نکل گیا، مر گیا وہیں پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے یہ کیا حرکت، آپ نے بے قصور جان لے لی۔ فرمایا کہ دیکھو میں نے کہا نہیں تھا کہ بولنا نہیں، اور پھر تم بول پڑے۔ کہا اچھا معاف کیجیے گا، ایک دفعہ اور موقع دیجیے۔ آگے گئے ایک گاؤں میں، کھانے کا مطالبہ کیا، کیونکہ اس زمانے وہ ہوٹلوں کا زمانہ تھا نہیں، گاؤں والوں پہ فرض تھا کہ جو مہمان گزرے وہ کھانا کھلائے، مگر وہ اتنے بخیل تھے اور اتنے بے مروت کی نبیوں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ خیر اس کے بعد ایک دیوار بڑی لمبی چوڑی تھی، وہ ٹیڑھی ہو رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام ہاتھ پھیرا اور وہ سیدھی ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ ایسے نہ ہنجار گاؤں والے جنہوں نے کھانا نہیں کھلایا اپنا فرض نہیں ادا کیا، سینکڑوں روپے تو اس پہ مل جاتے دیوار سیدھا کرنے میں، اور آپ نے مفت اس کو دیوار سیدھی کر دی، ارے پیسے لے لیتے وہی کام آ جاتے۔ فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم بولنا نہیں، اور پھر بول پڑے۔ کہا اچھا معاف کیجئے، اب بھائی اور کچھ نہیں کہہ سکتے، اب جیسا آپ کا جی چاہے۔ فرمایا بس اب جدائی، اب رخصت ہو جائیے، 3 غلطیاں کر دی، ہم نہیں معاف ہو۔ پھر فرمایا یہ علم تکوینی ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا، جو کشتی ہم نے توڑ دی تھی، آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ اچھی کشتی لے لیتا تھا، خراب کشتی چھوڑ دیتا تھا، اور یہ معذوروں کی کشتی بجائے لولے لنگڑے انہوں نے کشتی بنا کے اور اس کو ترائی پہ چلاتے تھے، یعنی اجرت لے کر چلاتے تھے۔ تو وہ ظالم بادشاہ لے لیتا کشتی، اگر صحیح سالم ہوتی تو معذور لوگ کشتی سے محروم ہو جاتے، اس لیے میں نے تھوڑا توڑ دیا تاکہ دور سے دیکھے تو کہے ارے تو ٹوٹی پھوٹی کشتی ہے، چھوڑ دے۔ تو ٹوٹی پھوٹی تو ہے مگر ان کی کشتی تو بچ جاتی، اس لیے میں نے تختہ توڑ دیا۔ اور جو لڑکے پر آپ کو بہت وہ آیا تھا، ان کے والدین نیک ہیں، اور یہ لڑکا برائی اٹھان اس کی ہو رہی تھی، اور خطرہ تھا کہ اگر یہ بڑا ہوتا تو والدین کو بھی کفر میں لے ڈوبتا۔ تو اللہ نے فرمایا اس کو ختم کرو تاکہ ان کا ایمان بچ جائے، اور پھر میں نے دعا کی تو اللہ نے ان کو لڑکی عطا کی۔ اور یہ جو دیوار ہے
یہ یتیموں کی دیوار تھی، اگر یہ گر جاتی تو اس کے نیچے خزانہ دفن تھا جو ان کے والدین نے ان یتیموں کے لیے رکھا تھا، تو دوسرے لوگ لے لیتے، بیچارے یتیم محروم ہو جاتے. تو اللہ نے چاہا کہ یہ دیوار صحیح رہے اور جب وہ بڑے ہوں تو خود نکال لیں. یہ ہے علم تکوینی. تو بھائی ہم علم تشریعی کے مکلف ہیں، علم تکوینی ہمارے بس میں نہیں ہے. اور یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کی بدولت 3 علم دے دیے، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ علم نہیں دیا گیا تھا. تو اس لیے علم تکوینی کے پیچھے نہ پڑیے، علم تشریعی کے پیچھے پڑیے. جزاک اللہ خیر. یہ سوال محمد کاشف الدین خان کا ہے جو کہ BSc ہیں. پوچھتے ہیں کہ مولانا کیا کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے غیر حقیقی واقعہ کا سہارا لیا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ فلاں واقعہ میرے ساتھ گزرا ہے اور اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں. بھائی دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. علیک بالصدق، سچائی اختیار کرو. فإن الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی ہی نجات دیتی ہے اور کذب ہلاک کر دیتا ہے. الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. والکذب یہدی الی الفجور والفجور یہدی الی النار، اور برائی بدکاری کی طرف لے جاتی ہے اور بدی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے کسی بھی مقصد کے لیے ہاں 2 آدمیوں میں میل کرانے کے لیے کچھ کس بیانی کی جا سکتی ہے، لیکن کسی کو اسلام سے متاثر کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا اس کی تو کوئی گنجائش نہیں. اس لیے کہ اگر جھوٹ کی بنیاد پر آپ اس کا ایمان رکھیں گے تو جب جھوٹ کی پول کھل جائے گی تب کیا ہوگا؟ مرتد ہو جائے گا. تو مرتد ہونا تو اس سے بڑا گناہ، اس لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے. یہ سوال شکیل احمد کا ہے، ڈاکٹر ہیں پیشے سے. پوچھتے ہیں کہ کیا نجات کے لیے اللہ کو ایک ماننا ہی کافی ہے؟ کیونکہ اکثر مسلمانوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یا یہ کہ توحید کے اور بھی کچھ مقتضیات ہیں. ہاں یہ تو ہمارے علم کلام یعنی عقائد کی کتابوں میں اور حدیث و قرآن پورا سب اسی سے بھرا ہوا ہے کہ بھائی صرف عقیدہ، اگر یہ عقیدہ طاقتور ہو تو عمل پر مجبور کرتا ہے، اگر عمل پر مجبور نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ عقیدہ ہی مضبوط نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہے ایمان کے 3 جز ہیں، ایک دل سے تصدیق کرنا، دوسرے زبان سے اقرار کرنا اور تیسرے اس پر عمل کرنا. عمل ایمان کا جز ہے، بغیر عمل کے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل تو ضروری ہے، اگر عمل نہیں تو اس کا معنی عقیدہ ہی کمزور. یہ سوال ڈاکٹر سمیر کا ہے. پوچھتے ہیں کہ مولانا کاہن، عراف اور نجومی وغیرہ کا کیا مطلب ہے اور اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ ارے بھائی ایسا لگ رہا ہے سائلین سامعین سے زیادہ ہیں. من اتا کاہنا فقد اشرک بما انزل اللہ علی محمد، جو کسی کاہن کے پاس، کسی پنڈے کے پاس، کسی غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس، کسی جوتشی کے پاس جاتا ہے وہ شرک اور کفر کا کام کرتا ہے. یہ سوال عظمت خان کا ہے. پوچھتے ہیں کہ مولانا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیدائش کی تو اس وقت سارے لوگ توحید پہ تھے، پھر شرک کہاں سے آیا؟ شرک اسی طرح آیا جیسے پارٹیوں میں لیڈروں کے اسٹیچو بنانے سے آتا ہے کہ کوئی لیڈر بڑا، پہلے تو لیڈر جب پیدا ہوا اور اس نے لیڈری شروع کی تو کہیں کوئی اس کے اوپر ڈھیلا پھینک رہا ہے، کہیں کوئی اس کے اوپر ڈنڈا چلا رہا ہے، کہیں کوئی اس کو ڈھکیل رہا ہے، اور اس کے بعد لیڈر بن گیا. یہ انسان کی افراد و تفرید، اور پھر مر گیا.
تو اس کا اسٹیچو بناتے ہیں، پھر ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہیں کہیں گاندھی جی کے ساتھ ہو رہا ہے، ڈاکٹر امبیڈکر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو کچھ اللہ والے گزرے تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ ان کی مورت بنا کر اور ان کے سامنے عبادت کرو، تاکہ تمہارے دل میں یہ بات آئے کہ ہم ایسی عبادت کریں جیسی یہ عبادت کرتے تھے، یعنی ان کو سامنے رکھ کر اللہ کا استحضار کرو۔ وہ معبود نہیں تھے، قبلہ تھے، معبود اللہ تعالیٰ تھا، لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ معبود بن گئے۔ یہی ہوتی ہے برائی کی ابتدا، کہ برائی شروع ہوتی ہے، پھر انگلی پکڑتے پکڑتے لوگ پہنچا پکڑ لیتے ہیں۔ اس طرح بت پرستی شروع ہوئی، اسی لیے تو اسلام نے تصویر سے منع کیا ہے، اکابر پرستی، اور یہ کہ ان کو سامنے رکھ کر ان کو قبلہ بنا کر اور اللہ کا سجدہ کرو، یہ راستہ دکھاتی ہے بت پرستی کا، اور بت پرستی کا آغاز بھی اسی طرح ہوا۔ یہ سوال اظہار فریدی کا ہے، جو کہ ڈائریکٹر ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ مولانا، اسلام میں جادوگری کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ توحید کے خلاف ہے؟ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سحر منسوب ہے، یہ نسبت تو غلط ہے۔ سلیمان پیغمبر تھے، وہ کفر کہاں کر سکتے تھے؟ اور سحر تو کفر ہے، ساحر کو تو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، سحر کی کہاں اسلام میں اجازت ہے؟ اور جادو حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا، فریب نظر کا نام جادو۔ چیز ہے بلی، مگر فریب نظر کی وجہ سے وہ کتا دکھائی دیتی۔ یخیل الیہم انہا تسعی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو رسیاں ڈالی گئی تھی تو خیال گزرتا تھا کہ وہ سانپ ہیں، تھی وہ رسیاں ہی۔ یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ ایک طالب علم کا سوال ہے، محسن سید اورنگ آباد سے، BCA۔ پوچھتے ہیں سبھی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرقہ پرستی کیسے ختم کیا جائے؟ یہ تو بہت مجاہدے کا کام ہے، اور اس میں تو اپنی میں مٹانی پڑے گی، اور ایک ایک دروازے پہ جانا پڑے گا، اور دھکے کھانے پڑیں گے، تب جا کر ایک طبقہ، پوری امت تو بہت مشکل ہے، لیکن ایک طبقہ متحد ہو جائے گا۔ اور دیکھیے ذاکر صاحب کو، دیکھیے شروع میں اکیلے تھے، پھر لاکھوں آدمی جمع ہونے لگے، اور پھر ذاکر صاحب خود بھی یہ شعر پڑھتے ہیں، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو بھائی اگر محنت کرو گے اور نفس کشی کرو گے اور پتے ماری کرو گے، نفس مارو گے، تو انشاءاللہ لوگ جمع ہوں گے۔ بھائی آپ 1,00,000 آدمیوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں، 1,00,000 نہیں تو 10,000 جمع ہو جائیں گے، مگر مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ بھائی نفس کشی کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ شیخ رمیز، یہ بھی اسٹوڈنٹ ہیں، پوچھتے ہیں کہ مولانا مجھے ان دونوں حالات میں فرق بتائیں۔ پہلا یہ کہ انسان جب کسی مرض کا شکار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایسے ہی بعض لوگ جو کہ مردوں کو یا یہ کہ زندوں کو جا کے کسی ایسی چیزوں میں مدد کے لیے کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور دلیل دیتے ہیں کہ جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے مشورہ لیتے ہیں، ایسے ہی ہم بھی جا کے ان سے مدد لیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ڈاکٹر تو زندہ ہے اور اس نے وہ فن پڑھا ہے، یہ تو سنت اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ لوگ طب کے اصول جانیں اور ان کی روشنی میں علاج کریں، تو وہ تو سنت اللہ پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور آپ اس شخص کے پاس جا رہے ہیں اولاد مانگنے کے لیے اور عزت مانگنے کے لیے، جو اس فن کو جانتا ہی نہیں۔ کیا اولاد دینا بھی کوئی فن ہے؟ کیا عزت دینا بھی کوئی فن ہے؟ اگر کوئی فن ہے اولاد دینا اور عزت دینا اور ذلت دینا اور روزی دینا، یہ کوئی فن ہے، تو وہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ فن کہاں پڑھایا جاتا ہے، تاکہ اس میں داخلہ دلوایا جائے لوگوں کو، اور بہت سے لوگ جو اس کے ضرورت مند ہیں وہ اس فن کے پاس۔
ڈاکٹری تو ایک فن ہے، وہ اللہ کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے، یہ گمراہ لوگوں کی مثالیں آپ نہ دیا کیجئے۔ گمراہ لوگ نمونہ نہیں ہیں۔ وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے باپ دادا کو اس پر پایا، تو یہ کوئی مثال تھی؟ وہ اپنے باپ دادا کو مثال میں پیش کرتے تھے، اس مثال کو بھی رد کر دیا گیا۔ تو یہ گمراہ لوگوں کی مثال کیا ہے؟ وہ جہالت ہے، انسانیت کی توہین ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کو ٹھکرانا ہے۔ یہ آخری سوال ڈاکٹر شیخ سمیر پی پی ٹی پوچھتے ہیں کہ اسلام میں وسیلے کی کیا حقیقت ہے، ذرا روشنی ڈالیں۔ وسیلے کے بارے میں آپ حضرات اچھی طرح سن لیجئے کہ اگر آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے وسیلے سے مجھے یہ چیز عطا کرے، تو اس پر تو ہم ابھی بحث نہیں کرتے، لیکن وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یہ وسیلہ علماء نے لکھا ہے کہ اعمال ہیں۔ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ عمل ہی ہے۔ اگر عمل کے سوا اور کوئی چیز وسیلہ نجات ہے تو سن لو اچھی طرح سے، سارا عمل کا کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا، سب کاہلی پر قربان ہو جائیں گے، سب آرام طلبی پر جان دیں گے، محنت اور عمل کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ اور قرآن کریم عمل سے لبریز ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی آدمی سعی کرتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، آدمی کے فائدے کی وہی چیز ہے جو آدمی خود کمائے، اور آدمی کے نقصان کی بھی وہی چیز ہے جس برائی کا وہ خود ارتکاب کرے۔ وَأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس لیے وسیلہ، تمام مفسرین نے وسیلے کی تفسیر عمل سے کی ہے۔ اسی کے ساتھ میں شیخ محترم کا اور آپ تمام حاضرین و ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے محترم عالم دین نے جو ابھی تقریر کی ہے، اللہ تعالیٰ یہ تقریر ہمارے زندگیوں میں تبدیلی لانے کا سبب بنے۔ اسی کے ساتھ اس سیشن کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہ